السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف چند منٹ کے واسطے آپ کے سامنے حاضر ہوا میں، ادب سے بیٹھ جاؤ اور ساروں کی توجہ، ساروں کی نظر ادھر بولتا مجھ پر، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ خالی مفہوم سنا رہا ہوں، الفاظ کیا ہے مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ ادھر کو نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر کو نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو میرا ایسا بھی معتبر ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں جب شفاعت کرنے والے شفاعت کر دیں گے، انبیاء اکرام علیہم السلام، جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا حق دیں گے، وہ سارے کے سارے شفاعت کر دیں گے۔ کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا، وہ سوچے گا کہ بھائی میرے لیے کون کرے گا شفاعت تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں؟ کون کرے گا میری شفاعت؟ تو اس وقت طلبہ عزیز غور سے سنو، جو بات بتلا رہا ہوں میں گزشتہ 8 سال سے بتلا رہا ہوں، عمل دیکھنے میں نہیں آیا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک بتلاؤں گا، ہمت نہیں ہاروں گا۔ کوئی ایک تو اللہ کا ولی ایسا ہوگا جو انشاءاللہ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے کھولیں گے اور وہ عمل کریں گا، ضرور بھی ضرور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ طلبہ عزیز غور سے سنیے، ایک بندہ ہوگا جو یہ سوچے گا کہ بھائی میرے حق میں کون شفاعت کرے گا، میں تو گنہگار۔ آج حال ایسے ہی ہے، ہر انسان کے 2 چہرے ہیں، دکھانے والا ایک، عمل کرنے والا ایک۔ اور دنیا بھی کتنی مطلب والی ہے، میں بار بار یہ جملہ بولوں، جب تک دنیا میں مطلب ہے تعلق ہے، سمجھ گیا؟ مطلب ختم، تعلق ختم۔ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 9واں سال رننگ ہے۔ 8 سالوں میں کئی طلبہ اکرام ہیں، کئی طلبہ اکرام، کم از کم نہیں بولے تو بھی داخلہ رجسٹر میں ہے نا 1000 سے زائد، 1000 سے زائد داخلے ہوئے۔ بہت سارے والدین ایسے تھے جب ان کے طلبہ یہاں پر، یعنی بچے پڑھتے تھے یہاں پر، طلبہ اکرام، تعلق تھا مدرسے سے، محبت تھی مدرسے سے، لگاؤ تھا مدرسے سے، انسیت تھی مدرسے سے، محبت تھی مدرسے سے۔ جب بچے فارغ ہو گئے یا مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے یا نکل گئے، آج تک کبھی کوئی نہ فون کرتے نہ میسج کرتے، نہ بچے نہ بچوں کے ذمہ دار والدین۔ آپ لوگ تو ایسا نہیں بنتے نا انشاءاللہ؟ ہم لوگ مدرسوں سے نکلے لیکن آج تک ہمارا تعلق ہمارے اساتذہ سے ہے، ہمیشہ۔ اور انشاءاللہ جب تک اس جسم میں اللہ تعالیٰ جان رکھیں گے اور اس جسم کے اندر دل دھڑکیں گا، تعلق ہمارے بڑوں سے اور اساتذہ سے رہیں گا انشاءاللہ۔ تو دنیا میں مطلب کی ہے، جب تک مطلب ہے تعلق ہے، مطلب ختم تعلق ختم۔ تو ایک بندہ سوچیں گا کوئی ایک ہوں گا کیا میرے لیے شفاعت کرنے والا؟ میں تو گنہگار، میں خطا کار، یا میں پھر لوگوں کے سامنے میری تعریفیں چلتی تھی، ارے کتنا نیک ہے، پرہیزگار ہے، مگر بعد میں میرا عمل کون سا تھا اللہ جانتے تھے، فرشتے لکھتے تھے۔
کوئی ایک ہوں گا جو میرے حق میں شفاعت کریں گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعت کرنے والے جب شفاعت کر دیں گے، ایک بندہ سوچیں گا کون ہوگا جو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اس وقت اللہ تعالی کے حضور طلبہ عزیز پلک کا ایک بال سفارش کریں گا، گزارش کریں گا، اور کہے گا اللہ پوری زندگی میں 40 سال کی اس کی عمر تھی، 50 سال کی اس کی عمر تھی، 60 سال، 15 سال، 14 سال، 8 سال، 9 سال، جو بھی آپ سمجھو، سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں آپ، اس کی پوری زندگی میں آپ جتنی زندگی اس کو دیے تھے دنیا میں، وہ پوری زندگی میں بس ایک مرتبہ اللہ آپ کے ڈر سے یہ رویا تھا، اور ایک چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا تھا، جس کی وجہ سے میں پلک کا بال بھیگ گیا تھا۔ اللہ میں آج آپ کے حضور اس کے حق میں سفارش کروں گا کہ اس کی آپ شفاعت کر دیں۔ ادھر کو نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر کو نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو میرا ایسا بھی معتبر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پلک کے بال کی شفاعت قبول فرما لیں گے، اور بندے کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ یہ کڑاکے کی ٹھنڈ، پانی چھینے کے لیے جب پانی میں ہاتھ ڈالتے نا، اوپر سے ٹھنڈ برستی نا، جب ہاتھ ڈالے تو دماغ کے پرخ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ عام الفاظ میں بتلا ہوں، لیکن اللہ بہت سہولتیں دی ہیں یہاں پر۔ اب مدارس میں سہولتیں ہیں، کہیں پر گریزرز ہے، کہیں پر گرم پانی کی سہولت ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی گرم پانی کی سہولت ہو گیا، ہوئی نہ ہوئی؟ جو بھی سہولت کرنے والے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ اتنا قیمتی اور بہت اہمیت والا وقت ہے نا، میں ایک بار نہیں شروع سے بتلا رہا ہوں آپ کو، شروع سے۔ دیکھو بیٹا، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے، کوئی رہن دے نہ کو رہن دے، نگرانی کریں دے نہ کو کریں دے۔ آپ آئے نا بیٹا، مدرسے کو آیا، مدرسے میں ہے، ہاسٹل میں ہے، دارالاقامہ میں آپ پڑھو، بس آپ پڑھو، رٹو، آپ سبق یاد کرو، 5 سبق یاد کرو، 12 سبق یاد کرو۔ 3 لائن سناتے آپ 10 لائن سناؤ، 10 لائن سناتے آپ 1 صفحہ سناؤ، آپ 1 صفحہ سناتے 1.5 صفحہ سناؤ۔ محنت کرو، بڑھتے جاؤ آگے، کیونکہ آپ قربانی دے رہے، نیچے مت آؤ۔ قرآن عظیم الشان آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی محنت قبول ہو جائیں گے، تو آپ جتنا یاد کر رہے اتنا آپ کو یاد ہو جائیں گا۔ افسوس کی بات ہے، اتنی ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی 7 لائن سبق، 3 لائن سبق، 68 بچوں کا خام سبق، پھر آپ کا وہ دن کامیاب بنا ناکام بنا؟ ہاں، پھر آپ کا دل کیسا ہے؟ کیسا ہے آپ کا دل؟ بتلائیے کیسا ہے پھر؟ اس میں کچھ تو بھی خوف یا میرا وقت ضائع ہوا، یہ ہیبت طاری ہوئی کبھی؟ کیسا دل ہے پھر؟ محمد علی کھلے بہت بڑے باکسر تھے، معلوم ہے آپ کو؟ نام سنے کوئی اس میں؟ ہاں، آپ سنیں؟ بہت بڑے چیمپئن، اتنے بڑے چیمپئن، وہ عام لفظوں میں بولتے ہیں ان کا ایک مکہ، ایک فائٹ کئی ٹنوں کی رہتی تھی، کہتے ایک بار جب آگے فائٹر کو مارتے تھے انہیں زمین پہ سے اڑتا نہیں تھا۔ بہت بڑے چیمپئن، بہت بڑے فائٹر۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کو معلوم ہوگا ایک چائنا والا یا جاپانیز
دبلا پتلا انسان 12 راؤنڈ تک ان کا مقابلہ کرا. ایک راؤنڈ کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. جیسا کرکٹ میں 1 اوور ہوتا 9 اوور ہوتا نا, 8 اوور 3 اوور کا میچ کھیلتے نا, ایسا راؤنڈ ہوتے فائٹنگ میں بھی. بڑے بڑے فائٹرز آ کر محمد علی کھلے ان کے سامنے ٹکتے نہیں تھے, ایک ہی فائٹ میں ڈھیر کر دیتے تھے ہم. لیکن ایک دبلا پتلا انسان چائنا کا ہو یا جاپان کا 12 راؤنڈ تک ان کا مقابلہ کرا, اور 12 راؤنڈ تک ان کو مارنا ہی نہیں دیا, بچتا رہا. جب معلومات کرنے پر معلوم کرے تو معلوم ہوا کہ دل سے اور دماغ سے انہیں پریپئر ہو کے آیا تھا کہ انہوں کب ہاتھ اٹھاتے, کدھر مارتے, کدھر ان کا مکہ آتا اور کتنے فاسٹ میں آتا. اس کے لیے اس نے کئیوں گھنٹے, کئیوں مہینے, کئی سال تک محنت کی, جب جا کر ان کا مقابلہ کیا. آپ لوگ دل سے پریپئر ہونا جی, وہ دماغ سے پریپئر ہونا کہ میرا ایک دن ضائع ہونے والا, ارے میں ایک صفحہ سنانے والا 7 لائن سناؤں, میرا خام جائے سبق آج 1 لائن 2 لائن. وہ میں کئیوں بار بول دیا آپ کو, کوے کو پیاس لگی تو کنکر لے کر آیا جگ میں ڈالا, کنکر لے کر آیا جگ میں ڈالا, پانی اوپر آیا پی کر اڑ گیا. تو آپ سمجھ رہے وہ کنکر جس کی کوئی اہمیت ہے, کنکر جس کو کوا اپنی چونچ میں اٹھا رہا, کچھ وزن ہے, مگر کیا کام کر دیا, انہیں پانی کو نیچے سے اوپر لایا نہیں لایا, اتنا ہی چھوٹا ہے نا. ہوں بہوں آپ سمجھ سے ایک دن ہوا تو کیا ہوتا, یہ ایک دن آپ کے کئی دنوں کا اثر پڑ جاتا, کئی دن. سمجھ رہے کیوں نہیں طلبہ عزیز؟ اللہ سے مانگو. ایک بندے کو بلایا, میں آج پوچھا کہ بھائی تم یہاں پہ کیوں حاضر نہیں تھے؟ اب ظاہر بول رہا یا باطن بول رہا وہ تو نہیں معلوم ہے, لیکن بول رہا کہ میرے کو دعا کرنا ہے. تھوڑا بہت میں بھی خوش ہو گیا اندر سے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق دے, مگر دعا کر رہے تو بہت اللہ کو منا کے اٹھے. کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ سے, پڑھنا نہیں آ رہا, زبان میں لکنت ہے, سبق یاد نہیں ہو رہا, امختہ یاد نہیں ہو رہا, دل نہیں لگ رہا مدرسے میں, ذہن قابو میں نہیں ہے, دل قابو میں نہیں ہے, طلاقان پڑھتے وقت میں نیند آ جا رہی, کتنا رٹ رہے تو رٹے نہیں جا رہا. اللہ سے مانگو آپ, ادھر کو نکلے ادھر ان کو خبر ہو, کوئی آنسو میرا ایسا بھی معتبر ہو. ساری زندگی میں ایک بار تھوڑا سا آنکھوں سے آنسو نکالو تو مغفرت ہو جائے. آپ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, اور آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے پر بچھاتے. جب ہاتھ اٹھا کر آپ بولیں گے کہ اللہ تو دیکھنا, اللہ میں یہ سارے عالم کے, سارے ہمارے شہر کے, ہمارے ضلع کے بچے جو ہیں نا, باہر پھر رہے, کھیل رہے, اسکولس میں پڑھ رہے, کوئی موبائل میں بزی ہے, کوئی ٹی وی میں بزی ہے, اللہ ان سب کو چھوڑ کر میں صرف اور صرف آپ کی محبت میں, آپ کے کلام کی محبت میں یہاں مدرسے میں آیا. اللہ جب قرآن پڑھنے بیٹھتوں تو ذہن قابو میں نہیں ہے, قرآن پڑھنے بیٹھتوں تلاوت کے لیے جب بیٹھتوں تو دل قابو میں نہیں ہے, زبان جو ہے میری پلٹ نہیں پا رہی, یاد مجھے نہیں ہو رہا, جتنا رٹ رہا ہوں اتنا بھولتے جا رہا ہوں. اللہ ہم ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, جب سے عقل آئی جب سے سن رہے آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ ہماری یہ فریاد سن لیجئے. اگر میں آدھا صفحہ سنا رہا ہوں تو اللہ میرے رونے کو قبول فرما کر, میری قربانی کو قبول فرما کر 1 صفحہ سبق مجھے یاد دلا دیجئے. یاد نہیں ہوتا؟ بہت سارے طلباء کو دیکھتے ہیں یہاں پر, ان لوگوں دعائش نہیں کرتے, سب سے بڑے ایاز ہے. پہلے اس کو اصل دعا بولے تو کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمیں عملی معمولی سمجھ رہا ہوں. نہیں, جب تک دعا نہیں کریں گے نا کامیابی نہیں ملتی. ساری عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا ہے.
دعا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کچھ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک نہیں، دو نہیں، کئیوں مثالیں آپ کے سامنے، کئیوں مثالیں. دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیے، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بدل دیا، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آنے والے طوفان کو روک دیا، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آنے والے بلاؤں کو روک دیا. دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو بچے روڈوں پر ملتے تھے، دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو بچے باہر آوارہ پھرتے تھے، وہ لوگ راہ راست پر آ گئے اور اللہ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا. دعا کرنا، مانگنا اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ نے اپنا کلام یعنی اللہ کی بات آپ کے سینے میں اتار رہا ہے. اللہ تو دعا کریے، مانگیے، وقت کو ضائع مت کریے. دعاؤں کے ذریعے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ وسائل پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا دعا؟ دعا کریے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.